أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله جلسہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر حاضر ہیں اور عموماً تقاریر ایسے مواضع پر یہاں پر کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر ہوں کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو ویسے ہی گزار سکیں جیسے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری. اور یہ آیت جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بات کی طرف کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کریں. ابھی کسی آیت کی اور اس کے بعد کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پہلے پیش کی گئی تھی جس میں ایک خاص بات بیان فرمائی گئی اور ہماری توجہ اس مضمون کی طرف دلائی گئی کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سچوں میں ہمیں شامل کرنا پڑے گا. آج کی کاغذات کی تقریر کا عنوان بھی سچائی ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے اس کو لاگو کیا. ابھی 22 ستمبر 2024 کو خدام اور خانم انبیاء کے سالانہ اجتماع کے موقع پر جو UK میں تھا حضور مرید اللہ تعالیٰ عزیز نے خاص طور پر خدام اور اطفال کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اپنی زندگیوں میں سچائی کا استعمال کریں, جھوٹ کا بالکل عمل دخل ہماری زندگیوں میں نہ ہو. اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ عام ہو چکا ہے, اس لیے آج اس برائی سے بچنے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح لوگ معمولی مشکلات سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے برابر رکھ کر اس کی مذمت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. بس حضور نے فرمایا آپ کی سچائی کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ غیر کی یہ گواہی دیں کہ احمدی نوجوان کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیتے اور سچائی کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ بالآخر ایک نہ ایک دن ہم نے اس جہان فانی سے گزر جانا ہے اور پھر ہم نے اپنے ہر ایک عمل و فعل کا حساب دینا ہے. اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر سچائی سے کام لیں تاکہ خدا کے حضور آپ سرخرو رہ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اور بیگانے, دوست اور دشمن کس بات کی گواہی دیتے تھے؟ آغاز جوانی سے ہی آپ اپنے اور پرائے سب اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ ایمانت دار ہیں. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام صدوق پڑا تھا, یعنی جو شخص بہت زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی دعوی نبوت تک کھلم کھلا یہ گواہی دیتے رہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس حوالے سے سب سے اہم گواہی کسی شخص کے لیے اس کی اگر مرد ہے تو اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی اس حوالے سے بڑی اہم ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اس وحی کی وجہ سے جب پسینے میں شرابور گھر تشریف لائے اور کچھ پریشانی بھی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا, جو باقی باتیں فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے. آپ کی دوسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی بھی گواہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے اور اسلام اور قرآن کا بنیادی تو سچائی ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھٹے رہتے جب تک کہ اس شخص کو احساس نہ ہو جاتا اور وہ اپنی صادق کو بدل نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق پہنچائیں تو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل قریش کو نام لے کر بلایا
جب وہ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جمع ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچا مان لو گے؟ تو سب نے باواضح بلند اس بات کی گواہی دی کہ ہاں ہم اس بات کو سچا مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک دفعہ قریش کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آیا تھا۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر سمجھایا کہ قریش یہ کہتے ہیں، ان کی بات مان لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے جواب میں کہا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر جس طرح سورج ہے اسی طرح روشن شعلہ بھی رکھتے ہیں تو تب بھی میں آپ کی اس بات کو نہیں مانوں گا، اور جو خدا تعالیٰ نے میرے ذمہ فرض لگایا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش جو ہے کرتا رہوں گا۔ جب اس نے سوری کی حالت میں تیسرا سال ہونے کو آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ جو معاہدہ انہوں نے ہمارے بھائی کاٹ کا کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی اور صرف اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بچا۔ تو حضرت جو ابو طالب ہیں وہ جو قریش مکہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے اور اس نے ان سے آج تک کبھی جھوٹی بات نہیں کی، تو یہ بات بھی لازمت سچ ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ جب دیکھنے کے لیے گئے تو واقعی معاہدے کو دیمک کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی تھی، لیکن آپ سچے ثابت ہوئے اور پھر آخر کار ان کو وہ حادثہ جو ہے وہ کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بارے میں سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کوئی دلیل نہیں چاہی، کیونکہ زندگی بھر کا مشاہدہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی آپ کی سچائی کا گواہ تھا اور آپ کی پیشانی پر بھی سچائی کی روشنی تھی، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ میرا سوال اسی وجہ سے پوچھا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس نے لوگوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ کیسے مان سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دشمن نضر بن حارث تھا جو دارالندوا میں آپ کی قدر کے منصوبے میں بھی شامل تھا۔ کفار کی مجلس میں جب کسی نے یہ مشورہ کیا کہ اب یہاں پر مختلف قبائل آئیں گے، کوئی میلہ وغیرہ لگنا تھا، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ہم مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ تو نضر بن حارث دشمن ہونے کے باوجود اس محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے محمد کو بچپن سے جوانی تک دیکھا ہے، جوانی سے دیر عمر تک دیکھا ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو کوئی بھی ہماری اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوگا۔ دشمن رسول امیہ بن خلف نے اپنے جاہلیت کے دوست سعد بن معاذ انصاری سے اپنی ہلاکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی سنی تو بے ساختہ گواہی دی کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح ان کی جو بیوی تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پیشگوئی امیہ بن خلف کی ان کی بیوی کو بتائی تو اس نے بھی یہ گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سردار کی حسن پر خوش خاموش ہو گئے۔ ان سب سرداران قریش کی یہ خاموشی اپنی ذات میں اس بات کی گواہی تھی کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور راست باز ہیں۔ مسلمانوں اور یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے درمیان باقی تعاون کا معاہدہ تھا، مگر جنگ احزاب کے دوران بنو نذیر کا سردار یہی بن اخطب، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد
کے پاس گیا اور اس سے مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے اور قریش کی مدد کرنے کا وعدہ کرنے کی کوشش کی. رسول عزیز بس آج بھی آپ کی تعلیم اور عمل کی سچائی کے اعلیٰ معیار ہیں جو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کر سکتے ہیں. یہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ اسلام کے خلاف نفرتوں میں بڑھا تو سکتا ہے، اسلام کے قریب نہیں لا سکتا. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے احمدیوں کو اپنی سچائی کے معیار بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کے پھیلانے میں آسانی پیدا ہو. فرماتے ہیں ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کھو چکے تھے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے. اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی. جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا. اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی. اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے. اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا. بس آج اگر ہم نے حقیقی مسلمان اپنے آپ کو کہلانا ہے، اگر سچے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا بننا ہے، تو پھر سچائی کے معیاروں کو ہم سب کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور آج اگر کوئی بھی اس کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ ہم احمدی ہی ہیں جو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے. اب اگر ہمارے تمام اعمال سے یہ سچائی اور اس عہد کی سچائی ظاہر نہیں ہوتی تو پھر ہم گھاٹا پانے والوں میں سے بن سکتے ہیں. اسی چیز کی طرف حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے خدام الانبیاء و اطفال الانبیاء کے اجتماع میں ہماری توجہ دلائی، اور اسی کی طرف حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 بنیادی اخلاق 1992 میں ہمارے سامنے پیش کیے، اس میں سب سے پہلا سچائی. اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی، اپنے جو معیار ہیں سچائی کے ان کو بلند کرنا ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسے عمل کرنا ہوگا کہ اپنے بھی ہمارے بارے میں گواہی دیں اور غیر بھی، دوست بھی اور دشمن بھی یہ گواہی دیں کہ یہ سچے لوگ ہیں اور سچائی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.